کہ جس طرح مسجد میں ادھر بھی جگہ خالی ہے تو باہر ہمارے کچھ بزرگ یا بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان کو جگہ دے دیں۔ اسی طرح یہ چھوٹے بچے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر یہ باتیں کریں تو ان کے ساتھ بڑے بیٹھنے والے انہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش کروا دیں۔ ایک حدیث، کچھ حالات، واقعات، ایک آیت کا ٹکڑا، بلکہ دو چھوٹے چھوٹے آیات کے ٹکڑے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کے حالات کے اعتبار سے، معاشرے کی صورتحال کے اعتبار سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، حالات کے ساتھ اس حدیث کا موازنہ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ مسلمانوں تم نے جب بھی دنیا کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، جوانیوں کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، دنیا کے مقام کے اعتبار سے، دنیا کی فصل، زراعت اور تجارت کے اعتبار سے تم نے جب بھی دیکھنا ہے الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے دیکھنا ہے، ولا تنظروا، اور ان کی طرف نہیں دیکھنا جو شکل و صورت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، خاندان برادری کے اعتبار سے، دنیا کی کسی سہولت کے اعتبار سے، الی من هو فوقکم، جو تم میں سے اوپر ہو۔ کیوں؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نعمت اللہ علیکم، جب اپنے سے زیادہ غریب کی طرف دیکھو گے، جب اپنے سے زیادہ بیمار کی طرف دیکھو گے، جب اپنے سے زیادہ مجبور بندے کی طرف دیکھو گے، جب اپنے سے زیادہ پریشان حال کی طرف دیکھو گے، جب اپنے سے زیادہ ضعیف بوڑھے کی طرف دیکھو گے، جب اپنے سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے پریشانی کے عالم میں گزارنے والے گھر کو دیکھو گے، پھر جو نعمتیں اللہ نے تم پہ کی ہیں ان نعمتوں پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ آج ہم من حیث القوم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا شکر ادا کرنا ہر حالت میں، وہ شکر زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شکر اپنے عمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شکر ادا کرنے میں بہت زیادہ کمی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے نہیں، اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک ایسا شخص جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، معذور ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، اب وہ روڈ کے کنارے وہ معذور شخص وہیل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی دھکا لگا کے یہ روڈ کراس کروا دے، یہ سڑک پار کر جاؤں، کیونکہ معذوری ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے ایک ایسے شخص کو جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت، یہ ٹانگوں جیسی نعمت دی ہے، وہ چل کے اس کے پاس سے تیزی سے روڈ سے پیدل گزر کے جا رہا ہے۔ وہ معذور دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے
اتنی بڑی یہ دنیا کی نعمت اس کے پاس ہے، میری قسمت میں نہ جانے شکوہ کیوں، میری قسمت میں نہ جانے یہ مزدوری کیوں، یہ پریشانی کیوں۔ کاش کاش میرے پاس ٹانگیں ہوتی جس طرح اس بندے کے پاس، میں کسی کا محتاج نہ ہوتا، میں چل کے روڈ کو کراس کرتا، میں اپنے کام کاج کرتا، اپنے معاملات دیکھتا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیوں منو مزدور بنا دیتا ہے۔ اب وہ نہ شکری کر رہا ہے، اب وہ نہ شکری کر رہا ہے اپنی مزدوری پہ، اور حسرت کر رہا ہے اس کو دیکھ کے جس کے پاس ٹانگوں جیسی عظیم نعمت موجود ہے۔ اب جس کی طرف دیکھ کے حسرت کی جا رہی تھی، وہ بجائے اپنی ٹانگوں پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تو مینوں لتاں دتیاں، بجائے وہ شکر ادا کرتا وہ دیکھتا ہے تو اپنے سے اوپر اس شخص کی طرف جس کے پاس اچھی موٹر سائیکل ہے، وہ تیزی سے شو کر کے گزر جاتا ہے۔ اب وہ ٹانگوں والا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا پتہ نہیں اللہ نے اتنی غربت میری قسمت سے کیوں رکھی، کاروبار میرا نہیں چلدا، برکت میرے کاروبار چ نہیں، غربت میرے گھر دے وچ، پریشان میں ہاں۔ کہتا کاش وسائل ہوتے، کاش پیسے ہوتے، کاش فصل اچھی ہوتی، کاش کاروبار اچھا ہوتا، کاش میری تجارت میں برکت ہوتی، کاش میرے پاس یہ دنیا کے وسائل ہوتے تو میں کوئی اچھی سی موٹر سائیکل خرید لیتا، تو میں بھی اس طرح جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچتا، اپنے کام جلدی جلدی نپٹا لیتا۔ اپنی ٹانگوں پہ شکر گزاری نہیں، پھر بھی شکوہ ہے اپنی غربت کے اوپر، اور حسرت ہے اس کو دیکھ کے جس کے پاس موٹر سائیکل جیسی نعمت موجود ہے، جس کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے موجود ہیں۔ اب اس کی طرف دیکھ کے حسرت کی جا رہی ہے، موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھ کے۔ تو کیا موٹر سائیکلوں والے خوش ہوتے؟ وہ دیکھتا ہے اپنے اوپر، کہتا پتہ نہیں وہ میرے پاس سے شو کر کے گاڑی والا کار والا گزر گیا ہے، نہ گرمیوں میں گرمی لگتی ہے ایسی چلتا ہے، نہ سردیوں میں سردی لگتی ہے، کتنی عزت ہے، مقام ہے، اسٹیٹس ہے، جہاں جا کے گاڑی کھڑی کرتا ہے لوگ ذرا اٹھ کے ملتے ہیں، اپنی کرسی پہ جگہ دیتے ہیں کہ بندہ گڈی تے آیا ہے۔ کہتا کاش پیسے ہوتے، پتہ نہیں اللہ نے کیوں میرے کاروبار برکت نہیں پائی، پتہ نہیں کیوں میری چنگی فصل نہیں ہوتی، کیوں میرے معاملات ٹھیک نہیں، کیوں میرے پیسوں میں برکت نہیں۔ کہتا کاش کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میں اس شخص کی طرف دیکھ کے گاڑی خرید لیتا۔ اب اپنی اس موٹر سائیکل پہ، اپنی صحت پہ، اپنی ٹانگوں پہ کوئی شکر گزاری نہیں، کیونکہ وہ اپنے سے اوپر دیکھ رہا ہے، گاڑی کی حسرت ہے۔ کیا گاڑیوں والے خوش ہیں؟ کیا دنوں کا اطمینان حاصل ہے؟ کیا رات کو یہ بڑے بڑے انڈسٹریوں کے مالک، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے کیا نیند کی گولیاں کھائے بغیر ہی سو جاتے ہیں؟ ہم جتنا اپنے سے اوپر دیکھتے جائیں گے، جتنا اوپر دیکھتے جائیں گے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے اس امت کے لوگوں کو، کیا احد پہاڑ کا سونا بھی حسرت پوری کر سکتا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے، ہم دوسرے احد پہاڑ کی حسرت کریں گے۔ یہ دیکھ لیں کتنی کتنی بڑی وزارتیں ہیں، اتنی کرپشن ہے، اتنا پیسہ ہے۔ ہمارے اسی پاکستان کے لوگوں کے پاس 7 نسلیں نہیں، 70 کیا 700 نسلیں کھا لیں پھر بھی پیسہ ختم نہ ہو، اتنا پیسہ ہے۔ کیا انہوں نے ٹھڈ بھر گئے نے؟ اے مطمئن نے؟ پھر بھی حسرت ہے، اور آجے اور آجے اور آجے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ہمارا شکر ادا نہ کرنا، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے، اپنے سے اوپر دیکھتے۔ ایک مثال دے کے اب اس کا دوسرا رخ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا تھا تقریر نہیں ہوتی،
سادہ سے الفاظ میں نصیحت کروں گا انشاءاللہ۔ میری ایک عزیزہ رشتہ دار وہ بیمار رہتی تھی بہت زیادہ، ان کا خاوند بھی بیمار رہتا تھا، مرگی کا مسئلہ تھا، نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اب بیوی بھی بیمار، خاوند بھی بیمار، بڑا بچہ بھی اب نارمل، ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں میں بھی کبھی کسی کا پیٹ خراب، کبھی کسی کو بخار، کبھی کچھ، تو وہ کبھی کبھی پتہ کیا کہتی پتہ نہیں اللہ نے ساریاں بیماریاں میرے گھر واسے کیوں رکھ دیتیاں نے، پتہ نہیں ازمائشاں میرے واسے کیوں نے۔ اسی نماز بھی پڑھتے ہیں، ماڑی موٹی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور میرے ہمسائے ہٹے کٹے نہ دین دا پتہ، وہ سارے چنگے بھلے نے، پتہ نہیں رب نے ازمائشاں پریشانیاں مینوں ہی کیوں دیتیاں، میرا ہی کی قصور ہے۔ کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے نہ شکری کے الفاظ نکل جاتے۔ اب ایک دن کیا ہوا، حسب روایت وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے گئیں بہاولپور۔ چیک اپ کروانے کے بعد میں نے انہیں بٹھایا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، ایمرجنسی کے سامنے ایک سٹول پڑا تھا تو میں آپ کے لیے ایمبولینس لے آؤں۔ اب اسی دوران ایک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ حادثہ ہو گیا بہاولپور شہر کے اندر یا باہر کسی بڑی بس کا یا ہائیس وغیرہ کا۔ اب ایک ایمبولینس آ کے رکی اس ایمرجنسی کے سامنے، اس میں سے ایک سے زیادہ زخمیوں کو نکالا اس ریسکیو والوں نے، جسم کٹے پٹے ہیں، لہو لہان ہیں، کسی کا دماغ پچکا ہوا ہے، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ زخموں کی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھا، چند لمحے گزرے، دوسری گاڑی آ کے رکی، کچھ زخمی جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی وہ نکالے، تھوڑی دیر گزری، تیسری گاڑی آ کے رکی، کچھ اسی طرح کے زخمی نکلے، یہ منظر بھی دیکھا۔ جب میں پہنچا تو مجھے مخاطب کر کے پتا کیا کہنے لگی دیکھو چند لمحے کے حادثے نے، چند سیکنڈ کے حادثے نے کیا سے کیا کر دیا کہ آج لہو لہان ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سر پچکے ہوئے ہیں، کسی کا دماغ نظر آ رہا ہے، کسی کا سینہ پھٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں جدا ہیں، کسی کی کوئی حالت ہے یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کس طرح تڑپ رہے ہیں، کسی کے سانس چل رہے ہیں، کسی کے سانس نہیں چل رہے، کون زندہ ہے کون مردہ ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے یہ بیوی بچے، ان کے ساتھ والے رشتہ دار کس طرح پریشان ہیں، کس طرح چیخ رہے ہیں، کیسا دردناک منظر ہے۔ ان کے زخم، ان کی پریشانی کو دیکھ کے، یہ زندگی موت کی کشمکش دیکھ کے میں سوچتی ہوں کہ میرا کبھی کبھار میرے خاوند کو مرگی کا دورہ پڑ جانا، میں تھوڑا بہت بیمار ہو جانا، میرے ایک بچے کا ذہنی توازن درست نہ ہونا، یہ بچوں کا پیٹ خراب، یہ نزلہ زکام، اور یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں، بیماری دیکھنی ہے تو ان کی دیکھو، میں تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ جب اس نے اپنے سے نیچے دیکھا، جب اس نے اپنے سے زیادہ بیمار لوگوں کو، زخمیوں کو، پریشان حال لوگوں کو جب اس نے اپنے سے نیچے دیکھا تو اسے اپنی پریشانی، اپنا غم نہ لگا، اپنی پریشانی نہ لگی، پھر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اور دنیا نے اعتبار نہ اپنے تو تھلے ویکھنا ہے۔ ایک مثال اور دے کے آپ کو بات سمجھانے کی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست، ان کی بیوی بڑا تنگ کرتی انہیں کہ آپ گھر کے اندر لکڑی کا کام نہیں کروا کے دیتے، میری فلاں کزن کے گھر، فلاں رشتہ دار کے گھر، میرے فلاں جاننے والے کے گھر کچن کے اندر ماشاءاللہ کتنا شاندار ووڈ کا لکڑی کا کام ہوا ہے، اس کے واش روم کتنے شاندار ہیں، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے،
آپ UPS نہیں لگوا کے دیتے، آپ عید پہ کپڑے نہیں لے کے دیتے، آپ شادی پہ جانے کے لیے 5-7 جوڑے نہیں لے کے دیتے، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ بڑا سمجھاتا اللہ کی بندی، اور جننے جوگا ہیں وہ انہیں ہی خرچ کرنا نا، اب جتنے وسائل ہیں اتنے خرچ کروں گا۔ اب اس کی عادت نہ ختم ہوتی، بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا، وہی ناشکری کے الفاظ، بس تانوں تے پتہ ہی نہیں، تانوں تے میری پرواہ ہی نہیں، تانوں کی پتہ میری زندگی کیویں لنਘ دی ہے، تانوں تے پکی پکائی روٹی لب دی ہے۔ اب وہ ناشکری کے کبھی کبھی الفاظ ادا کیا کرتی، بڑا سمجھایا نہ سمجھی۔ ایک دن اس کو لے کے اپنے ایک ایسے دوست کے گھر وہ چلے گئے جس کے پاس چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹا سا، 2 ہی کمرے ہیں، 2 ہی، ایک ڈرائنگ روم جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں اور ایک پیچھے کمرہ ہے، کوئی برآمدہ، کوئی صحن، کوئی سٹور، کچھ بھی نہیں ہے، 2 کمروں پہ مشتمل شہر کے اندر چھوٹا سا گھر ہے۔ اب وہ جو مرد حضرات تھے وہ بیٹھک میں بیٹھ گئے، ڈرائنگ روم میں، خواتین پچھلے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ اب ان کے بھی بچے ہیں جو مہمان ہیں، گھر والوں کے بھی بچے ہیں، وہ ایک ہی کمرہ، اس کے اندر بیڈ بھی پڑا پرانا سا، وہ بیڈ روم بھی ہے، اس کے اندر ایک پرانی سی پیٹی پڑی ہے، وہ سٹور بھی ہے، اس کے اندر وہ پرانا سامان، پنکھے، یہ وہ سٹور کا کام بھی وہی ایک کمرہ، بیڈ روم کا کام بھی وہی ایک کمرہ، اسی ایک چھوٹے کمرے کی ایک نکر دے وچ ایک کارنر میں ایک سلنڈر چولہا رکھا ہوا ہے، کچن کا کام بھی وہی ایک کمرہ، آٹا باقی ضروریات کچن کی ساری اسی ایک کمرے میں پڑی ہوئی ہیں، برتن دھونے کا بھی وہی ایک کمرہ۔ اب سارے گھر کے جتنے کمروں کا کام ہوتا وہ ایک کمرے میں ہے، اور ایک چھوٹا سا واش روم ہے پرانا سا، تو اس کا دروازہ بھی کہاں؟ اسی کمرے میں۔ اب وہ نہ تنگی محسوس کرنے لگی، جو مہمان آئی تھی اس کا دل گھٹن محسوس کرنے لگا، کہتی بس چھتی چھتی چائے پینے آتے تو جانے اپا۔ خیر وہ چائے شائے بنی، چائے پی، اس نے خاوند کو پیغام بھیجا ہو چلے۔ خاوند کہنے لگا نہیں بھائی میرا کہ مشورہ چل رہا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھو۔ اب وہ اور گھٹن محسوس کر رہی ہے اور تنگی محسوس کر رہی ہے، پھر پیغام بھیجا کہ آؤ چلے، اس نے کہا نہیں بیٹھو۔ اب وہ اور تنگ ہو رہی ہے، بچے بھی تنگ کر رہے ہیں، مما یہ کس طرح کا گھر ہے، ہم نے نہیں یہاں بیٹھنا، دل گھبرا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا گھر ہے، ایک ہی کمرے میں وہی سٹور، وہی کچن، وہی واش روم، سب کچھ ایک ہی کمرے میں، وہ تنگ سا گھر کا ماحول ہے، کوئی وینٹیلیشن، کوئی باقاعدہ ہوادار کمرے، کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے، کوئی ایئر کولر، کوئی اے سی، کچھ بھی نہیں ہے، بجلی چلی جائے تو UPS نہیں ہے۔ اب وہ اور تنگ ہونے لگی، بچے بھی تنگ، ماں بھی تنگ۔ اس نے پھر پیغام بھیجا، اس نے پھر ٹالا، عورت نے پھر پیغام بھیجا، خاوند نے پھر ٹالا، جنوں کہندے نا صحیح طرح اک گئی، جب صحیح طرح تنگ ہو گئی نا، اس کو کہتا آؤ چلیں۔ وہاں سے گاڑی میں بٹھایا، اپنی پرانی سی گاڑی تھی، وہی گھر جس گھر میں وہ ناشکری کیا کرتی تھی، گھر کے دروازے میں داخل ہو کے پتہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی انج لگتا جیویں میں جنت چ آ گئی ہوں، انج لگتا جیویں میں، اسے وہ اپنا گھر جس میں ناشکری کرتی تھی، جس گھر میں شکری کے الفاظ وہ زبان کے ساتھ، وہ عمل کے ساتھ نہیں تھے، آج گھر وہی ہے، کوئی جگہ چینج نہیں، کوئی تبدیلی گھر میں نہیں ہے۔ اسی گھر کے اندر داخل ہو کے کہنے لگی اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیری کتنی نعمتیں ہیں، میرے کتنے گھر کے کمرے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آ گئی ہوں، اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ جب اس نے اپنے سے نیچے دیکھا، جب اس نے اپنے سے زیادہ تنگ دست گھر کو دیکھا، جب اپنے سے زیادہ پریشان حال فیملی کو دیکھا، تو پھر اپنے رب کا
शुक्र अदा करने लगी। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे अजीज़ भाइयों, आज हमारी इस इलाके की भी फसल ख़राब हुई होगी। महंगाई से हम भी तंग होंगे। आटे, बिजली महंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यकीनन महंगी हुई होंगी, कोई शक नहीं। आप में से बहुत से लोग बड़े परेशान होंगे, होएगा कि, बनेगा कि। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, क्या इस दुनिया में हमसे ज़्यादा भी तंग दस्त परेशान हाल लोग मौजूद हैं कि नहीं? जाओ देखो उन सैलाबज़दा इलाकों को। ये अब्दुल गफ़ार भाई, अब्दुस्तार भाई, जमात के भाई, यकीनन इस गांव का तावन भी शामिल होगा। ये गए थे, इन भाइयों से ज़रा पूछें सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल क्या है। 3.5 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। कितने? 3.5 करोड़। हमारी एक फसल खराब हुई है, जिनके ना घर बचे, ना जिनकी फसल बची, ना जिनका कारोबार बचा, ना जिनकी दुकान बची। कल तक जिनकी औरतें जो अपने घरों में इज्जत से जिंदगी गुजार रही थी, और आज उनकी औरतों के लिए एक बंद वाशरूम नहीं है जहां पे वो अपनी हाजत पूरी कर लें। वो भी तो हैं, हम जरा उनको देखें और फिर शुक्र करने की आदत डालें अपने आप को। हमें पता है, हम बहावल नगर से 9 इमदादी काफिले करोड़ों रुपए की मालियत के लेके गए हैं। जितना बड़ा उनका नुकसान था, यकीन जाने अपने हिस्से का दिया तो जलाया जरूर, लेकिन कोई हक नहीं अदा कर सके। हम देखें उनको, देख लें तुर्की को, शाम को। कोई महीने साल नहीं गुजरे, जल्जले को भी दिन गुजरे हैं। हमसे 10 मरले का घर नहीं बनता। हमसे 10 मरले का घर बनाने में साल लगते हैं। 25-25 मंजिला प्लाजे थे, बनाने में पता नहीं कितने कितने साल लगे होंगे, और गिरने में साल लगे, महीने लगे, हफ्ते लगे, दिन लगे, घंटे लगे, मिनट लगे, या चंद सेकंड लगे? चंद सेकंड लगे। वही प्लाजे 25-25 मंजिला प्लाजे, क्या वो चंद लम्हों में कब्रिस्तान नहीं बन गए? ना जिनको गुस्ल नसीब हुआ, ना कफन नसीब हुआ, ना दफन नसीब हुआ। और जरा उनको तो देखें, फिर हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों ना शुक्री करते हैं? क्या वो तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखी? वो हाथ बाहर निकला हुआ है, वो लेंटर गिर चुका है, हैवी लेंटर है। 15 साल बच्ची है, 15 साल बेटी है, बूढ़ा बाप है। पूरी रात शदीद सर्दी के अंदर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बैठा रहा। सोचे मंजर क्या होगा। एक आंखों के सामने बेटी की मैयत होना, एक छत गिर चुकी है, बेटी दबी हुई है। चंद शायद शुरू में उम्मीद की किरणें हो, बच जाएं। जिंदगी मौत की कश्मकश में पूरी रात सर्दी में बेटी का हाथ पकड़ के वो लेंटर के साथ, वो गिरी हुई बिल्डिंग के साथ, वो मलबे के साथ पूरी रात उसका बाप बैठा रहा होगा। सोचें ज़रा मंजर कैसा होगा। अपनी बीवी को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े बाप को ज़रा आंखों के सामने ला के सोचें तो सही। कल उनके बच्चे गिरे थे, कल उनके बच्चे दबे थे। क्या हम पे ऐसा वक्त नहीं आ सकता? कैसे मंजर हैं। स्कूल की छत गिरी है, 70-70, 80-80 तालिब इल्म एक एक कमरे के अंदर दब के उस मट्टी का, उस लेंटर का, उस सरिये का, उस कंक्रीट का, उस मलबे का हिस्सा बन चुके हैं। हजारों की तादाद के अंदर ऐसी डेड बॉडियां, मैयतें जिन्हें कोई निकाल सका नहीं। मौलाना यासिन साजिद साहब, यासिन साजिद नकवी साहब जिंदाबाद।
شیخ صاحب اگے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ دردناک منظر کہ باپ بچ گیا ہے اور گھر کے سارے افراد ملبے کے تلے دبے ہیں، چند فیصد یہ امید ہے کہ شاید میرا کہ وہ سال کی بیٹی، وہ یہ جس طرح بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2-4 سال کا بیٹا، میرا 70 سال کا بوڑھا باپ ماں شاید کہ زندہ ہو۔ ریسکیو ٹیمیں اس کا انتظار ہے، ہر طرف ملبہ ہی ملبہ ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جو چلے گئے وہ جو چلے گئے، جو بچ گئے وہ بھی کیا بچے۔ میرے عزیز بھائیو، ان کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج نہ شکری، مایوسی کی باتیں، اپنے خرچوں کو بڑھا لینا، یا تو کچھ کر سکیں یہ باتیں کر کے، اس کا نتیجہ کیا؟ سارے کا سارا معاشرہ پریشان ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ زبان کے ساتھ کوئی شکر نہیں ہے، عمل کے ساتھ کوئی شکر، چند لوگ ہیں جو زبان اور عمل کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور معاشرے کی پریشانی کی حالت کیا؟ خودکشیاں ہو رہی ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کے مسئلے ہیں۔ یہ کتنی دور ہے حاصل پور؟ ہمارے ساتھ ہی لگتا ہے نا، علاقہ ضلع بہاولنگر کے۔ کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے ہمسایوں کی عورتیں دیکھ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، مدد کے لیے بلا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ مدد کے لیے پہنچتا، ان ہمسایوں کی عورتوں کے سامنے خاوند نے اپنی بیوی کے گلے پہ چھری رکھ کے یہ چند دن قبل چھری چلا کے ذبح کر دیا، اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ کیا یہ چند دن پہلے آپ میں سے اکثر نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ کیسا دردناک منظر تھا۔ اور معاشرے میں اس طرح کے بڑے منظر ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، حالات جو بھی ہوں، مسلمان رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑتا۔ نہ شکری کے الفاظ اس کی زبان کے ساتھ یا اس کے عمل کے ساتھ سامنے نہیں آتے۔ ہاں، اگر ہم شکر کریں گے، حالات جیسے بھی ہوں، شکر والا رویہ اپنائیں گے، کیا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں مشکلات نہیں آئی تھی؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہو؟ کوئی ہے جس کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہ جلا ہو؟ کوئی ہے کہ جس کو بھوک کی وجہ سے وہ غشی کے دورے پڑتے ہوں، کئی کئی دن تک گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، وہ کھجوروں سے افطاری، کھجوروں سے سحری ہوتی ہو؟ کوئی ہے جو یہ مسئلہ پوچھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ ایک صحابی کو، دوسرے کو، تیسرے کو جب اللہ کے نبی سے پوچھا جائے، وہ کہیں انہوں بھوک لگی ہے۔ کیا اس طرح کے حالات آئیں؟ اٹھا کے دیکھ لیں ساری مکی زندگی کو، سیرت کو، صحابہ کرام کی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، نہ شکری کے الفاظ پھر بھی نہیں ہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ ایک دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جہاد کی ٹھوکروں سے فتح ہونے کی نویدیں اس حال میں سنائی تھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خندق کا موقع تھا جی، خندق کا موقع ہے، پیٹ پہ پتھر ہیں، اور نہ شکری کے الفاظ تو دور کی بات ہے،
دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو جہادی مارکوں کے نتیجے میں گرانے کی باتیں اور گرانے کی بشارتیں دے رہے تھے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ پہلی چنگاری پہ یہ سپر پاور بھی گئی، دوسری چنگاری پہ یہ پاور بھی گئی، تیسری چنگاری پہ جاؤ مسلمانوں یہ فتح بھی مل گئی. ایسی پریشانی کے عالم میں کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر ہیں اور دنیا کی سپر پاوروں کو فتح کرنے کی بشارت ہے. یہ تربیت ہے میرے اور آپ کے نبی کی. لَإِن شَكَرْتُمْ، اور جب شکر کرو گے تو ہوگا کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، جب شکر کرو گے نہ شکری کے الفاظ ختم ہو جائیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ زیادہ دے گا، پھر اللہ برکتیں نازل فرما دے گا، اللہ رحمتیں نازل فرما دے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ پریشانیاں دور کر دے گا. رب کے لیے مشکل ہے؟ اللہ تھوڑے کے اندر بھی برکت دے دے گا. اللہ دنیا کی بہت بڑی نعمت، دلوں کا سکون، اطمینان قلب اللہ تھوڑے پہ بھی دے دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کریں گے، کفر کریں گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بس بات کو ختم کرتا ہوں. آؤ اگر مقابلہ کرنا ہے، مقابلے کا جذبہ موجود ہے، ولولہ موجود ہے، تو آؤ فاستبقوا الخیرات. اور مسلمان مقابلے دنیا کے کوٹھیوں کے، گاڑیوں کے، لباس کے، جیکٹوں کے، دنیا کے لیے نہیں. مسلمان مقابلے کرتے ہیں تو نیکی کے مقابلے کرتے ہیں. آؤ مقابلہ کرنا ہے تو کرو، کوئی نہیں روکتا، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ مقابلہ نیکیوں کا. اور صحابہ دنیا کی کوٹھیاں بنانے میں سواریوں کا، لباس کا مقابلہ کیا کرتے تھے، یا مقابلے یہ ہوا کرتے تھے میں گھر کا آدھا سامان لایا ہوں، دوسرا کہتا ہے تم آدھا لائے ہو، میں گھر میں رب اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، نعرہ تکبیر. صحابہ مقابلے دنیا کے کرتے تھے کہ دین کے؟ ایک کہتا ہے اس دفعہ اس جہادی مارکے سے پیچھے رہ گیا ہوں، اگلی دفعہ رہوں گا. اور کہتا یہ کافروں کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، مسلمانوں کو دنیا پہ غلبہ دینے کے لیے، کافروں کے نظاموں کو توڑنے کے لیے، دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، دنیا کے نظاموں پہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے باپ کہتا اس جہاد کے مارکے میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا. بیٹا کہتا نہیں باپ تو نہیں، جاؤں گا تو میں جاؤں گا. اور صحابہ مقابلے دنیا کے کرتے کہ دین کے؟ وہ اس طرح کی ایک مثالیں ہیں کہ بیسیوں ہیں. آؤ آج مقابلے کرنے ہیں تو کرو. مسجد کو آباد زیادہ کون کرے گا؟ فجر کی نماز میں اذان کون دے گا؟ کون اپنے زیادہ بچوں کو لے کے مسجد کے اندر آئے گا؟ کون فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا؟ کون ہے جو نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھا رہے گا؟ جب سورج طلوع ہوگا پھر وہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھ کے عمرے کے برابر ثواب لے کے جائے گا؟ کون ہے جو 5 کی 5 وقت 5 جماعت نماز پڑھے گا؟ قرآن مجید کی تلاوت کا مقابلہ ہوگا، صبح شام کے اذکار کا مقابلہ ہوگا، اپنے گھر کا ماحول دینی کرنا، بچوں کی تربیت دین کے اوپر کرنا، گھر والوں کی تربیت پردے کے اوپر کرنا. جو کون ہے جس مقابلے میں آگے جیتے گا؟ کون ہے؟ فصل جس طرح کی بھی ہے پھر بھی عشر کا مقابلہ، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقابلہ، پریشانی کے عالم میں
तंग दस्ती के बावजूद अपनी पूरी नहीं पड़ती और मुकाबला करना है तो इबादत का मुकाबला करना है, तो रब के सामने खड़े होने का मुकाबला करना है, तो खर्च करने का और मुकाबला करना, तो जन्नत में जाने का मुकाबला करो। कौन बगैर हिसाब किताब में जन्नत में जाएगा? कौन कब्र का सुकून चाहता है? कौन पुल सिरात से आसानी से गुजरना चाहता है? कौन इस मुकाबले में आता है कि मैं अर्श का साया चाहता हूँ? और मैं छोटा मोटा स्टेटस नहीं, न किसी वजीर, किसी MP MNA, किसी सदर वजीर आजम के साथ नहीं, और मैं रहना चाहता हूँ तो दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत और अजीम तरीन जगह पे जन्नतुल फिरदौस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहता हूँ। और दुनिया के एतबार से देखना है, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, तो अपने से नीचे देखना है। वला तंजुरू इला मन हुवा फौकाकुम, अपने से ऊपर नहीं देखना। गुजारा कर लेना है, दिन गुजर ही जाएंगे, जैसे तैसे भी है, आखिर जिंदगी गुजर जाएगी। मुकाबला करना है तो फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों का मुकाबला करना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।